والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوقار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل حضرت پیر طریقت رہبر شریعت آپ کے اور ہمارے محبوب جناب حضرت محمد منیر نقشبندی علیہ الرحمہ اللہ عز و جل ان کی قبر پر روضہ اطہر پر بے شمار رحمت رب تعالی عز و جل ان کے درجات بلند سے بلند ترین اللہ تعالی ان کے آخری آرام گاہ کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک بہترین باغیچہ اور ان کے فیوزات سے ان کے تمام معتقدین محبین اور جماعت کو ہر وقت فیض یاد فرماتا رہے. چونکہ یہ پروگرام حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی نسبت سے ہے تو پھر دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہمارے شیخ مکرم حضرت مجدد الفسانی امام ربانی محبوب سبحانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہم العزیز کے روضہ اطہر پر کروڑہا بے حساب رحمتیں انوارات اور تجلیات نازل فرمائے. رب تعالیٰ ان پر راضی ہو اور ان کو اتنا عطا کرے کہ شیخ احمد سرہندی بھی اللہ پر راضی ہو جائے اور ہم سب مجددیوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کے فیوزات و برکات سے بہرور فرمائے. اس کے بعد تیسری ضروری بات، دل بہت خوش ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک اللہ کا بندہ دنیا میں آیا، اس کا وقت پورا ہوا، وہ گیا، پھر اس کی جگہ پر ایک اس کا نائب آیا. اگر حضرت خواجہ محمد منیر علیہ الرحمہ کا وقت پورا ہوا جتنا اللہ نے لکھا تھا تو اس کے بعد اس کا صاحبزادہ جناب علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت محمد سرور منیر دامت برکاتہ عالیہ ان کے جانشین ہوئے، عالم بھی ہیں اور اللہ والوں کی محبت کرنے والے، ادب والے بھی ہیں.
عالم ہوا تو پھر علم سے وہ شریعت کے احکام سیکھے گا، زبان کس طرح استعمال کریں، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، یہ اعضاء ہم کس طرح استعمال کریں، یہ علم شریعت سے ہمیں معلوم ہوگا۔ اس کے بعد پھر عاجزی سیکھنا، ادب سیکھنا، صبر سیکھنا، پیار سیکھنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، دشمن آیا اس کو گلے لگانا، جھگڑے مٹانا، بغض ختم کرنا، کینہ نہ رکھنا، سب کو درگزر کرنا، اللہ کی یاد میں غرق ہونا، اور جو آئے اللہ کے لیے اسے پیار کرنا۔ اب یہ سبق نصیب ہوتا ہے نفس مارنے، دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں گے۔ اب یہ کام، پھر یہ عمل، دل کو اللہ کے ذکر سے روشن کرو اور نفس کو مارو، یہ کام ہوگا کامل پیر کی غلامی سے۔ الحمدللہ اللہ والوں کی صحبت ملی، پھر عاجزی ملی، شریعت بھی ملی، محبت بھی ملی۔ شریعت ملی تو شریعت ملنے کی علامت یہ ہے کہ اس خانقاہ مسکین پور شریف میں درسگاہ بھی موجود ہے، جہاں تعلیم قرآن و سنت موجود ہے، تو یہ شریعت ہے، یہ عالم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر عالم نہ ہو تو پھر یہ مدرسے سے محبت نہیں کرے گا، یہ جاہلوں کو اکٹھے کرے گا، جاہلوں سے اپنا نام بلند کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کا بندہ جاہل کی گواہی تو معتبر بھی نہیں، کامل آدمی وہ ہے جو علم سے پیار کرے اور علم والے اس سے پیار کریں۔ تو ان کی نشانی یہ ہے کہ علم والوں سے پیار کرتے ہیں، علم سے پیار کرتے ہیں، اور علم والے ان سے پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں جو اس سے پیار کرتا ہوں، مجھے یہ پیارا لگتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خوبی ہے۔ اگر اس کے پاس علم شریعت نہیں ہوتا میرا محبوب نہ بنتا۔ نمبر 2، اگر اس کے اندر عاجزی نہ ہوتی پھر بھی محبوب نہیں بنتا۔ تیرے پاس علم تو آیا، ظاہری پڑھنے کا رنگ تو آیا، پڑھنے کا طریقہ تو آیا، مگر تیرے اندر عاجزی نہیں آئی، تیرے اندر تواضع والی صفت نہیں آئی، اور عاجزی کے نتیجہ میں جو آثار ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوئے۔ تیرے اندر ادب نہیں آیا، تیرے اندر معاف کرنا نہیں آیا، تیرے اندر غصہ کرنا آیا، تیرے اندر گالی دینا آیا، تو پھر تیرے اندر عاجزی نہیں آئی۔ جب عاجزی نہیں آئے گی تو محبوب نہیں بنے گا۔ اللہ سبحان اللہ، یہ سبق اللہ نے ابتدا میں ہمیں سکھایا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے اندر اپنا نور ڈالا، آدم کے اندر عاجزی ڈال دی، آدم کے اندر محبت ڈال دی، آدم علیہ السلام کے اندر ادب ڈال دیا، پھر سب کو حکم فرمایا یہ مظہر نور خدا ہے، اس کے سامنے سب جھک جاؤ، اس کے سامنے سجدہ کرو، تاکہ پتہ چلے کہ تم میرے حکم پر عمل کرنے والے ہو یا نہیں، عاجزی کرنے والے ہو یا نہیں، ادب کرنے والے ہو یا نہیں۔ جن کے اندر عاجزی ہے وہ فرشتہ بن گیا، جس کے اندر تکبر آیا وہ قیامت تک مردود و مطرود بنا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سجدو کے اندر عاجزی تھی، ادب تھا، الا ابلیس ابا واستکبر۔ ابا کے بعد یہ جو لفظ واستکبر قرآن نے بڑھایا،
शैतान इबलीस ने सजदा नहीं किया, इबलीस ने सजदा नहीं। अल्लाह ताला अदब सिखाता है, समझाता है कि अदब से तरक्की होती है। अल्लाह ताला आजिज़ी देखना चाहता है, अल्लाह ताला अपने प्यारों से मोहब्बत करना देखता है। कौन मेरे महबूबों से प्यार करता है और कौन मेरे महबूबों का इनकार करता है, ये देखना चाहता है। फसजदू इल्ला इब्लीस, सजदू कामयाब हुए, इल्ला इब्लीस ये नाकाम हुआ। आगे कहा अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। ये तीन बातें हैं। अबा नंबर अव्वल, वस्तकबरा नंबर 2, वकाना मिनल काफिरीन नंबर 3। इबलीस ने सजदा नहीं किया। रब ताला ने 3 वजूहात बयान की, 3 वजूहात। अबा उसने इनकार किया, कहा नहीं सजदा नहीं करूंगा। नंबर 2 वस्तकबर और तकब्बुर किया। वजह बता दी कि इसके अंदर तकब्बुर था, मैं अच्छा वो छोटा। बड़ा छोटे को कैसे सजदा करे, बड़ा छोटे को अब झुके कैसे, हाथ कैसे चूमे, उसकी तारीफ कैसे करे, अदब उसके सामने कैसे करे। इस तकब्बुर किया, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। अबा वस्तकबरा, ऐ मेरे अजीज, जिस आदमी के अंदर आजिज़ी आई वो महबूब खुदा बन गया, जिसके अंदर तकब्बुर आया वो इब्लीस व मरदूद बन गया। ये आजिज़ी अल्लाह वालों की तरफ से मिलती है। अल्लाह क्या काम है, क्या करते हैं। बैत करना भी आजिज़ी है, अदब से बैठना भी आजिज़ी है, खिदमत करना भी आजिज़ी है, इताअत करना भी आजिज़ी है, मोहब्बत करना भी आजिज़ी है। ये चीजें कौन करता है? तेरे अंदर जितनी आजिज़ी आती रहेगी उतना तेरा मकाम बुलंद होता जाए। हदीस याद करें, छोटी सी है, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, मन तवाज़अ वही आजिज़ी, तवाज़अ लिल्लाह अल्लाह के लिए जो शख्स आजिज़ी करे, किसी अल्लाह के नेक बंदे के सामने सर झुकाए, आजिज़ी करे, रफ़अहुल्लाह नतीजा ये निकलेगा अल्लाह उसको बुलंद कर देगा। ये रसूलुल्लाह का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद कर, मन तवाज़अ लिल्लाह, जो आजिज़ी करे अल्लाह की रज़ा के लिए, दुनिया के लिए आजिज़ी नहीं, सरदारी के लिए आजिज़ी नहीं, नफ्स के मफाद के लिए आजिज़ी नहीं। ये आजिज़ी तो तेरे अपने मफाद की आजिज़ी है, अल्लाह के लिए। जो आजिज़ी करे अल्लाह के लिए, रब ताला उसको उठा देगा। अल्लाह, ये आजिज़ी आपको अल्लाह वालों के दर से मिलती है। सुभान अल्लाह अज़ीम। अजब है, मैंने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के सवाने हयात में पढ़ा, आप बाहर गए थे किसी सफर पर, वापस आए, साहिबजादा अपना बेटा, क्योंकि अपने घर के आदमी हैं तो उसमें सहूलत थी, हजरत साहब के कमरे में आकर लेट गए। हजरत साहब बचपन में उसको अपने पास लिटाते थे, अपने कमरे में रखते थे, तो इस वजह से आसानी थी। तो साहिबजादा जो कि अब आलिम हुए हैं, वो मामूल के मुआफिक, कमरा खाली था, चारपाई खाली, आकर लेट गए। मुजद्दिद अल-फ़सानी जब वापस आए, देखा कि कमरे में आलिम साहिबजादा लेटे हुए हैं, तो आप चुप करके बैठ गए, अपने बेटे को नहीं उठाया। आप अब्बा हैं, आप शेख हैं, आप दर्जे में बहुत बुलंद हैं, तो बेटे को उठा लें, कोई बात नहीं। अगरचे मैं अब्बा हूं,
لیکن یہ عالم دین ہے، عالم دین کا اکرام کرنا یہی ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے، سمجھا؟ عالم دین کا اکرام کرنا ہمیں اللہ نے سکھایا۔ یہ مجدد ہے، کتنی عاجزی کر رہے ہیں، عاجزی فرمان اس کمینے کو نکالو، تو بھی تو کچھ ایسی سی کبھی کبھار تیرے لیے بھی امتحان آئے گا، تو کچھ نہ کچھ تواضع کا مظاہرہ کر۔ یہ اللہ والے مستدرک امام حاکم میں قصہ ہے صحابی کا، اور بزرگ کسے بہت ہیں، لوگ چاہتے ہیں ہمیں حدیثیں سناؤ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، حافظ قرآن ہے، قاری ہے، اور صحابہ میں عالم دین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت کو حکم کیا کہ قرآن کے سارے نسخے جمع کرو، جہاں جہاں قرآن کے ٹکڑے ہیں، کوئی گتے پر لکھا ہوا ہے، چمڑے پر لکھا ہوا ہے، پتھر پر لکھا ہوا ہے، کھجور کی چھڑیوں پر، یہ سب جمع کرو، ایک جگہ قرآن جمع ہو جائے۔ یہ وہی زید بن ثابت ہے، تو حافظ تھے، عالم تھے۔ اعلان ہوا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے سنا، سب کو ایک عالم دین کی زیارت، تھوڑی سی خدمت، ادب، اکرام کی کوئی نوبت، سبحان اللہ، عالم کی زیارت، سبحان اللہ، تھوڑی خدمت کریں، ماشاءاللہ۔ لوگ امت جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھیں گے، ایک عالم صحابی کی زیارت کریں گے، ہو سکے اس کی خدمت کریں گے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ روایت المستدرک للحاکم جو حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے اس میں موجود ہے، احیاء العلوم میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی خود صحابی ہیں، ابن عباس صحابی ہیں، لیکن حضرت زید بن ثابت سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے ارادہ کیا، سبحان اللہ، ایک عالم آ رہے ہیں اور عالم کا اکرام، سبحان اللہ۔ پہنچ گئے جنازے میں، جنازے کے بعد فوراً خچر کی طرف، آپ خچر پر تشریف لائے تھے، خچر کی طرف بھاگتے بھاگتے آئے، دیکھا سبحان اللہ، خچر کے کسی نے رکاب کو پکڑا ہے، کسی نے لگام کو پکڑا ہے، کسی نے خچر کے دم کو پکڑا، اتنا رش ہے خچر پر خدمت کے لیے، عالم دین کی خدمت کے لیے۔ اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی، زور سے پھر کر خچر کے سامنے آئے، وہاں لگام میں اپنا ہاتھ زور سے ملایا، فرمایا اللہ تیرے دین کے ایک خدمت گزار، تیرے پیارے بندے سے پیار کر رہا ہوں، میں بھی خدمت کر رہا ہوں، میں بھی ادب کا مظاہرہ کر رہا ہوں، عاجزی کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں، عاجزی کر رہا ہوں، ادب کا ایک رنگ اختیار کر رہا ہوں۔ دل میں خیال پھیرتے رہے، لگام پکڑا ہے، کھڑا ہے، صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عاجزی کر رہے اور ادب کر رہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، آہستہ آہستہ خچر تک پہنچے، لوگوں کا ہجوم، کوئی چومتا ہے، کوئی ہاتھ سے مس کرتا ہے، بس آپ آ کر خچر پر بیٹھ گئے، کیونکہ رش تھا، دیکھا سبحان اللہ، ابن عباس حضور کے رشتہ دار نے لگام پکڑا، سبحان اللہ۔ فرمایا ابن عباس تو محبوب کا پیارا ہے، حضور کا رشتہ دار ہے، تو نے کیوں تکلیف کی، کیوں یہ لگام پکڑا ہے، تجھے ضرورت نہیں۔ فرمایا قرآن اور سنت نے ہمیں علماء کے ادب و اکرام کا حکم کیا ہے، میں نے ایک نبی کے دین کے غلام، اسلام کے مددگار، ایک عالم پرہیزگار کا ادب کیا ہے، انشاءاللہ اسی ادب کے بدلے اللہ عز و جل مجھے قرب نصیب فرمائے گا۔ جواب صحیح ہے، تو اب اچھے کام والے کو اچھائی سے روکنا تو منع ہے۔ تو زید بن ثابت خچر کے اوپر سوار تھے، جھک گئے، نیچے جھک گئے، جھک کر حضرت ابن عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور چوما، اسے چوما۔ ابن عباس فرماتا ہے حضور نہ کرو نہ کرو،
فرمایا اسلام نے ہمیں اہل بیت حضور کے رشتہ داروں کے ادب کا حکم کیا ہے. لگام پکڑنا یہ تیرا کمال ہے، لگام پکڑنا یہ تیری طریقت سے وابستگی کی علامت ہے، لگام پکڑنا تیرا ادب ہے، لگام پکڑنا تیرے تواضع عاجزی کی علامت ہے، لگام پکڑنا یہ تیری فضیلت ہے، لگام پکڑنا تیری ولایت کی نشانی ہے، اور جھک کر تیرا ہاتھ چومنا یہ میرا کمال ہے. محبوب کی رشتہ داری کی نسبت کا لحاظ رکھنا، ادب کرنا یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے، اور عالم دین کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے. یہ چیزیں آپ کو اللہ والوں کے دربار سے ملے. یہ عاجزی. آج کل تو حالت یہ ہے کہ ایک گھر میں یہ دو آدمی میاں بیوی یہ بھی خوش نہیں. خدا کا بندہ تمہیں کیا ہے؟ یہ پیار کا والی صفت نہیں ہے یارا. کسی اللہ والے نفس والے نہ دنیا والے نہ، اللہ والے کا سچا خادم بن جا، اس کی محبت دل میں بسانے والا ہو جا. نفس مر جائے گا، شیطان بھاگ جائے گا، نور حق رواں ہوگا، اچھی صفتیں آ جائیں گی، پورا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. سبحان اللہ. وہ فقیر نے مجھے فون کیا، میرا دوست ہے، پکا دوست. دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی ٹینشن اس بیچارے پر اتنی زیادہ آئی، پریشانی میں بس وہ اٹھ تھا. ٹھیک چلو گھر جاؤ، کچھ آرام کروں، دماغ پریشان ہے، پریشانیاں بہت ہے. گھر جو پہنچا تو بیوی نے کہا کیوں دیر کی؟ کسی کے پاس گیا نا، کسی کے کیوں دیر کی؟ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیر کیا، ہمیشہ جلدی آتے، کہاں گیا بتایا بھی نہیں، کہاں گیا؟ ضرور کسی سے رابطہ ہے. وہ پہلے ٹینشنوں میں اس کی ٹینشن اور بڑھ گئی. صحیح بلڈ پریشر ہائی ہوا، اتنا زیادہ بلڈ پریشر تیز ہوا جو دماغ کی رگ پھٹ گئی. جب جو پریشانی بڑھے تو خون کو جوش آتا ہے، جب خون کو جوش آتا ہے تو پھر یہ خون ہائی ہوتا ہے، جب ہائی ہوتا ہے تو پھر کہاں جائے؟ اور پانی جو زیادہ ہو تو زور کسی دیوار کو توڑے نا. تو پھر جب یہ ہائی جو ہوا تو یہ رگ بیچارہ یہ پتلا رگ کیا کرے؟ رگ کو جو دب جو دیا تو یہ رگ پھٹ گئی، نس پھٹ گئی. جب نس جو پھٹ گیا تو خون پورے دماغ میں چھا گیا، تو پھر ادھر جگر بھی اس بیچارے کا پھٹ گیا. دماغ بھی خراب تو جگر بھی خراب، بے ہوش ہوا تو فوراً اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا. ICU میں پڑا ہوا ہے. صحیح ابھی دعا کرو اللہ اس کو شفا دے. سمجھا آپ نے؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اللہ کا ذکر کریں، نبی کی غلامی کا توق گلے میں پہنے، کسی کامل پیر کی جتیاں آنکھوں پر رکھے، کسی ولی کا سچا مرید بن جائیں، آپ کے اندر عاجزی آ جائے، دنیا کی پریشانیاں ختم، اخلاق حسنہ. بیوی کی اگر یہ 1-2 لفظ آئے بھی کوئی پرواہ نہیں. بیوی نے کہا تو کیا ہوا، اسے کہنے میں جب حق پر ہوں، جب اللہ راضی ہے تو کوئی پرواہ نہیں. آپ شیر بنیں گے، شیر اس کو کہتے ہیں، شیر اس کو نہیں کہتے جو گالیاں دے، منافق، حرامی، اللہ. یہ شیر نہیں ہوتا. شیر وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو سخت غصے کے وقت پینے والا ہو، جو غصہ پینے والا ہو، برے لفظ برداشت کرنے والا ہو. یہی شیر جذبہ ہے. آپ نے غلط سمجھا کہ شیر وہی ہے جو زبان غلط استعمال کرے. شیر